اسلام نے کتنی بار رجعی طلاق دینے اور رجوع کرنے کی اجازت دی ہے؟ اسلام نے کس حلال چیز کو برا کہا ہے اور طلاق خلع کیا چیز ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 229 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق رجعی زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے اور دونوں ہی دفعہ شوہر کو چاہیے کہ یا تو اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ لے اور اس سے صلح کر لے یا پھر شرافت کے ساتھ اسے چھوڑ دے اور اس سے جدا ہو جائے۔ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ جو چیز تم نے اپنی بیویوں کو دی ہے ان سے واپس لے لو، مگر یہ دونوں شریک زندگی اس بات سے ڈریں کہ وہ خدائی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ عورت فدیہ اور عوض دے کر خود کو چھوڑا لے۔ یہ خدا کی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو شخص ان سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو طلاق دینا اور پھر رجوع کر لینا ایک عام سی بات تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، لیکن اسلام نے زیادہ سے زیادہ 3 بار طلاق اور اس میں 2 بار رجوع کرنے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ عورت اور خاندان کی عزت و احترام باقی رہ سکے۔ تفسیر مجمع البیان۔ اسلام میں طلاق بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے اور اسے بدترین حلال کا نام دیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی دونوں کی نا اتفاقی اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں طلاق رجعی جو کہ مرد کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ طلاق خلع جو کہ عورت کی طرف سے تجویز کی جاتی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ عورت اپنا حق مہر یا کوئی اور چیز فدیے کے طور پر اپنی آزادی کے لیے دے اور طلاق حاصل کر لے۔ طلاق کی تعداد رجوع کی تعداد اور بقائے زندگی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، در حقیقت یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اس نے ایک عقد سے زیادہ کو نہیں توڑا۔ لہذا فقہ اہل بیت علیہ السلام کی بنیاد پر چند طلاق چند مرحلوں میں ہونا چاہیے، جو کہ ایک ہی مرتبہ میں واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں مصلحت اور خوبی نہیں ہے کہ گھریلو زندگی کو ایک ہی مجلس میں اور ایک مرتبہ ارادہ کرنے کے بعد فوراً اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اس بات کے پیش نظر جامعۃ الازہر کے چانسلر اور مصر کے مفتی اعظم شیخ محمود شلتوت مرحوم نے کہا تھا کہ میں طلاق کے مسئلے میں فقہ جعفریہ کو ترجیح دیتا ہوں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔
نمبر 1، ایک دوسرے سے جدائی اور روابط منقطع کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غور و فکر کرنے اور رجوع کر لینے کی راہیں کھلی رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، بیوی کو تکلیف دینا اور نقصان پہنچانا منع ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے یا عورت کو روحانی و نفسیاتی طور پر ضرب لگانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرے اور مقصد پورا ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ نمبر 3، گھریلو زندگی میں شخصی تجربات اور انجان قسم کے طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، عام اور معمول کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ نمبر 4، جدائی کی تلخی کو احسان اور تحفے کے ذریعے ازالہ کریں۔ نمبر 5، طلاق کو کینہ، سختی اور انتقام کا سبب نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اگر طلاق ناگزیر ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی نیکی ایک بنیادی شرط ہے۔ نمبر 6، زندگی میں اصل یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہی رہے، اسے چھوڑ دینا اصل نہیں ہے۔ کلمہ امساکن ہر جگہ کلمہ تصریح سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 7، اسلام میں حقوق و احکام اخلاق اور مہربانی سے الگ نہیں ہیں۔ کلمہ احسان اور معروفن اسی بات کی علامت ہیں۔ نمبر 8، حقوق کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کے مہر میں سے کچھ واپس لے، کیونکہ یہ عورت کی ذاتی ملکیت اور اس کا ایک قطعی حق ہے۔ نمبر 9، مرد اور عورت کی خواہشات الہی حدود کے اندر رہنی چاہیے۔ نمبر 10، طلاق کے سلسلے میں زن و شوہر کا ذاتی نظریہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ دوسرے افراد بھی ان کی زندگی کے معاملات کا خوش اسلوبی سے آگے بڑھنے پر کوئی امید نہ رکھتے ہوں۔ یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ، بیوی اور شوہر کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق آپس میں نہیں ملتا، لیکن ان کی یہ بات اصل میں ان کے غصے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن نے بیوی اور شوہر کے خوف کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے تاکہ وہ بھی ان حالات کو سمجھیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 11، جب بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنا مقصود ہو تو حدود الہی اور فریضے کی ادائیگی کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر حدود الہی کی پابندی ہو سکے تو شادی کو باقی رکھا جائے، ورنہ طلاق دے دی جائے۔ نمبر 12، طلاق خلا ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے عورت اپنے کو بند راہوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ نمبر 13، اسلام کسی کے ساتھ زبردستی زندگی گزارنے اور جبر و اکراہ پر مبنی فیملی زندگی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر عورت اپنی زندگی کی اس نہج تک پہنچ جائے کہ اپنے حق مہر سے صرف نظر کر کے اپنی جان چھڑانے پر مجبور ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ البتہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق خلا کی پیشکش کو منظور کرے۔ نمبر 14، قانون الہی کو توڑنا ظلم ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اسلام نے زیادہ سے زیادہ 3 بار طلاق دینے اور اس کے درمیان 2 بار رجوع کرنے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ عورت اور خاندان کی عزت و آبرو باقی رہ سکے۔ اسلام کی نظر میں بدترین حلال طلاق ہے۔ طلاق خل یہ ہے کہ عورت اپنا حق مہر یا کوئی اور چیز فدیے کے طور پر اپنی آزادی کے لیے دے اور طلاق حاصل کر لے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔